السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، سبق آپ لوگ یاد بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یا نہیں؟ پورا نہیں ہو پا جی کون یاد کر رہا ہے ساتھ ساتھ؟ ہو جاتے ہیں، پوری صورت ہو جاتی ہے۔ دونوں کوشچن نہیں کوشچن میں آنا پہ آج کل یاد نہیں کر رہا۔ حضرت ناصر بھائی بتا رہا سبق سن لیں۔ نہیں مانی نہیں پسند جلدی نہ ڈاکٹر جمیل بھائی آرام سے ناصر بھائی ان کو جو گروپ میں نظم بھیجی تھی نا وہ سنائے۔ اسی کا اثر ہے جی اسی کا اثر ہے حضرت۔ جی جی، جی بہت دنوں سے یاد سبق۔ بہت دنوں سے سبق یاد نہیں کیا آپ نے، ہاں؟ جی جی یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ جرمانہ یہ ہو گیا۔ ساری ساتھ ساتھ کر رہے ہیں جی، لیکن آپ زیادہ پڑھا رہے ہیں تو سارا یاد نہیں ہو رہا ہے جی، ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی میری غلطی ہے پھر۔ نہیں اتنا ٹائم نہیں ملتا جی، آپ کی غلطی نہیں۔ ناصر بھائی یار جی جب آپ گھر والوں سے باتیں کرتے ہو اس وقت مائک بند کر دیا کرو تو۔ وہ بس کھلا ہوا تھا، وہ دیکھا تو وہ پتہ نہیں وہی تو خود ہی کہہ کھل رہے ہیں کہ گیا۔ بند کر دیا کرو نا۔ وہ نہیں، میں نے تو بات ابھی کرنے کے لیے نا ہاتھ لگایا تو کھلا ہوا تھا جی، پہلے ہی خود ہی کھلا ہوا تھا، میں نے خود کھولا نہیں ہے۔ اچھا اچھا، ایسے ہو جاتے ہیں۔ پوری کھل جاتی ہیں چیزیں۔ اچھا جی، بہرحال کوشش کر لیں، تھوڑا تھوڑا سا یاد کر لیا کریں۔ صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر۔ زمر کا معنی ہے جماعتیں، گروہ در گروہ۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں یہ لفظ زمر آتا ہے، آیت نمبر 71 میں۔ کافر لوگوں کی گروہ در گروہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الزمر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 53، 54، 55 یہ 3 آیات مدنی ہیں۔ وحشی بن حرب کے متعلق نازل ہوئی، جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ پھر ان کی توبہ کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اور گزشتہ سورت کے آخر میں قرآن پاک کی صداقت تھی، اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز قرآن پاک کی صداقت سے ہو رہا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور پھر اس سورت کے آغاز میں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے یا سورت کا دعویٰ ہے وہ ہے اخلاص فی العبادت، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ یہ عنوان کہہ لیں، موضوع کہہ لیں، مرکزی مضمون کہہ لیں۔
3 مرتبہ اس دعوے کا اعادہ ہوا اس سورہ مبارکہ میں، 3 بار یہ دعویٰ دہرایا گیا ہے، اور پھر اس پر 7 عقلی دلائل ہیں، 6 وحی کے دلائل ہیں، 1 دلیل نقلی ہے، 4 مرتبہ دلائل کا ثمرہ اور نتیجہ بیان کیا گیا، اور اسی طرح 3 مرتبہ سورہ مبارکہ میں مؤمنین اور کفار کا آپس میں تقابل کیا گیا، 4 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں کفار پر زجر ہے، تنبیہ، ڈانٹ۔ ترتیب نزولی 59 ہے سورہ مبارکہ کا، اور ترتیب مصحفی 39 ہے۔ آیت مبارکہ اس کی 75 ہیں، آیات مبارکہ اور 8 رکوع ہیں سورہ مبارکہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ قرآن پاک تنزیل نازل کرنا ہے اللہ کی طرف سے مشرکین کے، معاندین کے اس دعوے کا رد ہے جو کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تراشیدہ ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، فلاں 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 سے انہوں نے یہ باتیں سنی اور وہ پھر اپنی زبان کے اندر اس کو نقل کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تو اللہ نے اس کا رد کیا تنزیل الکتاب من اللہ کہہ کر۔ ایمان والوں کے لیے اس آیت میں ترغیب ہے، کفار کا رد ہے، ایمان والوں کے لیے ترغیب ہے کہ یہ کلام اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا چلانے والا، مدبر حقیقی ہے، احکم الحاکمین کی طرف سے یہ ایک خط آیا ہے تمہارے نام، پیغام آیا ہے تمہارے نام، لہٰذا تمہارا تعلق جب اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے اس خط کو، اس پیغام کو محبت کے ساتھ قبول کیجئے۔ یہ ترغیب ہے ایمان والوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت، اللہ عزیز ہے، ایمان والوں کو چونکہ اللہ عزیز ہے، غلبے والا ہے، اس کا کلام بھی غالب ہوگا، کلام کے ساتھ جڑنے والے بھی غالب ہوں گے، ان کا جوڑ جتنا کلام اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا غلبہ اتنا ہی ملے گا۔ جتنا تعلق اللہ کے ساتھ یعنی کلام اللہ کے ساتھ ہوگا تو کلام اللہ چونکہ عزیز کی طرف سے آیا ہے، عزیز کا معنی غالب ہے، وہ تمہیں غالب کرے گا، اس کا کلام غالب ہونے ہی کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اب میں اور آپ جتنا اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اتنا ہی ہمیں غلبہ مل جائے گا، غالب ہے، لہٰذا اس قرآن پاک کا انکار کرنے والے اور اس پر تحریف کا بہتان لگانے والے، ان سے اللہ انتقام لینے پر بھی قادر ہے چونکہ وہ غالب ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے، کلام اللہ کے اندر اس کی حکمت اور دانائی حکمت اور دانائی سے بھرپور احکام ہیں جو عین فطرت کے مطابق ہیں۔ جو اس کلام اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بھی حکیم اور دانا بن جائے گا، اس کی بھی عقل، فہم، فراست وہ محو پرواز رہے گی عروج کی طرف، بلندی کی طرف، اور اس کے انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے کافروں کو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے، تو مہلت دینے میں اللہ کی حکمت ہے کیونکہ وہ حکیم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت کیجیے اللہ کی اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کیجیے، عبادت کو اس کے لیے خالص کیجیے، احکام کو، پکار کو اس کے لیے خالص کیجیے۔ پہلی بات یہ کہ پہلے فرمایا تنزیل اور اب ہے انزال، انزل ینزل انزال باب فعال سے ہے، اور تنزیل شروع میں جو آیا تنزیل الکتاب باب تفعیل سے ہے۔ تنزیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا، اور انزال کا معنی ہوتا ہے یک بارگی نازل ہو جانا۔ قرآن پاک کا نزول دو طرح سے ہوا، انزال بھی ہے، تنزیل بھی ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک انزال ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک انزال ہے، پھر آسمان دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تنزیل ہے، آہستہ آہستہ اترا ہے۔
یا پھر انزال کا تعلق رب العالمین کے حکم کے ساتھ ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ نازل کرو، تو وہ یکبارگی فرشتوں کو سپرد کر دیا گیا. اور تنزیل کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. عملاً قرآن پاک تنزیلاً نازل ہوا ہے، عملاً جو اس کا نزول ہے. انا انزلنا الیک الکتاب، کتاب سے مراد قرآن کریم. بالحق یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوگا انزلنا کے، اور بات شروع میں سببیہ ہے. ترجمہ یوں کر لیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو حق کی وجہ سے، تاکہ حق ظاہر ہو جائے. حق لوگوں کے سامنے مشتبہ تھا، ظاہر ہو جائے. جب حق ظاہر ہوگا تو پھر لازمی طور پر کوئی بتوں کے آگے نہیں جھکے گا. جس کے سامنے حق ظاہر ہو جائے گا لازمی طور پر پھر وہ اللہ کے غیر کو غائبانہ نہیں پکارے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پھر دوسرا حکم لازمی طور پر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چونکہ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے نا. فاعبد اللہ مخلص لہ الدین، عبادت کیجیے اللہ کی. یہ سورہ مبارکہ کا دعویٰ ہے اس حال میں کہ عبادت کو اس کے ساتھ خاص کر لیجئے. دین کا معنی عبادت بھی، دین کا معنی اسلام بھی، دین کا معنی پکار بھی، دین کا معنی جزا بھی، دین کا معنی توحید بھی. یہ مختلف مقامات پر مختلف معنی کیے گئے. مالک یوم الدین جزا کا مالک ہے، ذالک دین القیم توحید ہے. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، دین سے مراد اسلام ہے. اور مخلصین لہ الدین، دین سے مراد پکار ہے. یہاں مخلص اللہ الدین، دین سے مراد عبادت ہے. تو یہ لفظ کئی معنی کے اندر مشترک ہے، مناسبت کے ساتھ اس کا معنی کیا جاتا ہے فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیجئے. مخلصین لہ الدین اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے یعنی عبادت کو اس کے لیے خالص کر لیجئے. مولانا اخلاص فی العبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت میں شرک نہ ہو، نہ شرک جلی ہو، نہ شرک خفی ہو. شرک جلی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا. سجدہ عبادت کا اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے کریں گے تو وہ شرک جلی ہوگا، بندہ کافر ہو جائے گا. شرک خفی یہ ہے کہ ریاکاری کی جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے زاد الطالبین میں یہ حدیث پڑھی تھی، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، شرک کیا. دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا. اسی طرح ابن العربی رحمہ اللہ تعالی نے، بلکہ حنابلہ نے مخلصاً لہ الدین سے استدلال کیا کہ نیت کرنا بھی اعمال کے اندر شرط ہے، کیونکہ نیت کریں گے تو ہی عمل اللہ کے لیے خالص بنے گا. تو اللہ کے لیے خالص عمل کرنے کی نیت کرنا بھی تمام اعمال کے اندر ضروری ہے. پھر اعمال میں کہتے وضو سب سے وہ اعمال کی کنجی ہے. اس کی وضو کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو دیگر عبادات اس سے ادا ہوتی ہیں، لہٰذا وضو کے اندر بھی نیت شرط ہے. تو یہ ان کا استدلال ہے. لیکن احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک آپ نے قدوری شریف میں پڑھ لیا ہوگا کہ احناف کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اس لیے کہ وضو کی دو حیثیتیں ہیں، ایک اعلی طہارت ہونا اور ایک مفتاح الصلاح ہونا. تو نہ پانی کی دو حیثیتیں، اس کی وضو کی دو حیثیتیں، ایک اعلی، ایک مفتاح الصلاۃ ہونا اور ایک عبادت ہونا. مفتاح الصلاۃ ہونا پانی کی وجہ سے کہ اللہ نے پانی کو اتارا ہی اس لیے کہ پانی طہور ہے. طہور کہہ کر اللہ نے پانی کو اتارا. طہور اس کو کہتے ہیں جو پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو. تو نیت نہیں بھی کریں گے تب بھی وضو آپ کا ہو جائے گا، مفتاح الصلاۃ والا وضو ہو جائے گا، نماز اس کے ذریعے سے جائز ہو جائے گی. لیکن اس وضو پہ نیکیاں ملنا، اس وضو پہ جنت کے دروازوں کا کھلنا، اس وضو سے اعضائے وضو کا چمکنا، اس وضو پہ وہ بشارتیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ تب ملیں گی جب آپ بسم اللہ پڑھ کر نیت کر کے وضو کرو گے. تو وضو کو جب نیت کر کے کریں گے تو پھر وہ فضائل ملیں گے، اور اگر نیت کے بغیر وضو کریں گے تو پھر وہ فضائل آپ کو نہیں ملیں گے. البتہ نماز پڑھنا اس کے لیے اس وضو سے جائز ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کوئی صدقہ کرتا ہوں یا احسان کرتا ہوں کسی پر، صدقہ خیرات کیا یا کوئی اور نیکی کی کسی کے ساتھ، تو پھر میری نیت ایک تو یہ ہوتی ہے میں اللہ کو راضی کر لوں، ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری تعریف کر دے، شکریہ ادا کر دے، تعریف کر دے، اوروں کو بتائے گا کس نے
بڑا اچھا صدقہ کیا ماشاءاللہ، خیرات کی، فلاں ہدیہ دے دیا، فلاں چیز دے دی، تو وہ یہ نیت بھی میری ساتھ ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا یقبل اللہ شیئا شرک فیہ، جس عمل کے اندر شرک کیا جائے اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تردید فرمائی کہ اتنی امید بھی دل میں مت رکھو کسی کو کچھ دیتے ہوئے کہ یہ میری تعریف کر دے گا، یہ میرا ذکر دوسروں کے سامنے کر دے گا، یہ بھی ارادہ مت رکھو، اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لو، اس پہ اجر ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور صحابہ کے اعمال میں زمین و آسمان سے زیادہ فاصلہ ہے، فرق ہے درجات کے اعتبار سے۔ معروف حدیث ہے، آپ نے فضائل صدقات میں، فضائل اعمال میں بارہا پڑھی سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، بعد والے آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے تو اس کے اجر کو نہیں پا سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عمل کے اندر اخلاص ہے، بعد والوں میں ریاکاری ہوگی۔ تو مخلصا لہ الدین کا مطلب یہ ہے کہ عبادت قولی ہو اللہ کے لیے، عبادت فعلی ہو اللہ کے لیے، عبادت مالی ہو اللہ کے لیے، کسی عبادت کے اندر بھی اللہ کے غیر کو ہم شریک نہ کریں کسی بھی درجہ میں، تو پھر وہ عبادت اتنی طاقت رکھے گی کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی، اس عبادت میں اتنی پرواز ہوگی کہ وہ اللہ کے قرب تک ہمیں لے جائے گی۔ لیکن اگر اس عبادت کے اندر کچھ ریاکاری آ گئی تو پھر وہ عبادت بالکل دنیا کی دنیا میں ہی رہ جائے گی، وہ اللہ کے قریب کرنے والی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے تنبیہ فرمائی، الا للہ الدین الخالص، غور سے سن لو، الا حرف تنبیہ ہے، آپ نے نحو میں پڑھ لیا، حرف تنبیہ، یہ حرف لا کے دوسرے کو تنبیہ کی جاتی ہے، غور سے سن لو، متنبہ ہو جاؤ، توجہ کر لو، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا نحو کے اندر کہ جار مجرور کو اگر مقدم کر دیا جائے تو حسر آ جاتا ہے اس میں، الدین الخالص للہ، اصل عبارت تو یوں بننی ہے نحوی ترکیب کے اعتبار سے، الدین الخالص للہ، دین خالص اللہ کے لیے ہے، لیکن للہ کو جب مقدم کیا تو پھر اور حسر آ گیا اس میں، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے۔ تو دین خالص یعنی عبادت اللہ ہی کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ پھر مشرکین کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کے سوا بناتے ہیں اولیاء، کارساز۔ اولیاء کا معنی ہم سورہ کہف کے اندر بھی کارساز کر چکے ہیں، کیسے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من دونہ، کیسے جی، افحسب الذین کفروا، کیا کافر لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ، کیسے وہ جو رکوع آخری جو شروع ہو رہا ہے سورہ کہف کا، تو میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا اور آپ تو حافظ ہیں بھائی۔ الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني اولياء ان ہاں، اعتدنا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو وہاں اولیاء کا ترجمہ ہم نے کیا کارساز، یہاں بھی اس کا ترجمہ کارساز ہے۔ والذین اتخذوا، زجر ہے کافروں پر، تنبیہ اور ڈانٹ ہے کافروں پر، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیے، ما نعبدہم، یہ کارساز کون ہے، من دونہ ہی کے اندر کون شامل ہوتے ہیں؟ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں، ہمارے برائلر حضرات، وہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف من دونہ ہی کے اندر بت آتے ہیں، بتوں کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا، لیکن روح المعانی میں ہے، تفسیر روح المعانی میں، فہو عبارت عن کل معبود باطل کالملائکۃ وعیسیٰ بن مریم علیہ السلام والاصنام، کہ من دون ہی کے اندر ہر وہ معبود آ جائے گا جو معبود باطل ہے، جیسے ملائکہ، سیدنا عیسیٰ بن مریم اور بت، کہ ملائکہ کی کوئی عبادت کرے تو وہ بھی معبود باطل ہے، نبیوں میں سے کسی نبی کی کوئی عبادت کرے تو وہ بھی معبود باطل ہے، اور بتوں کی کوئی عبادت کرے تو یہ بھی معبود باطل ہے۔ باطل ہونے میں پھر سب برابر ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ من دونی کے اندر یہ تینوں چیزیں، تینوں آ جائیں گے، کوئی عاقل ہو وہ بھی اس میں داخل ہے، غیر عاقل ہو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو بڑے حتمی اور یقینی انداز میں فرمایا کہ ما نعبدہم، ہم ضمیر جو ہے، یہ ہم ضمیر یہ اس میں عاقل داخل ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے کہ غیر ذوی العقول کی طرف ہمیشہ واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ آپ نے ضمائر کے مرجع پڑھے، ہدایت نہ پڑھ لی نا جی آپ نے، وہ ضمائر کے مرجع ذکر کیے جاتے ہیں نا،
کہ فعل اگر دوسرا واحد ہوگا اس میں ظاہر ہوگا تو اس کے لیے فعل واحد مذکر کا لائیں گے، اور اگر اس میں ظاہر فاعل ہو اور تثنیہ ہو جمع ہو تو فعل پھر بھی واحد کا لایا جائے گا۔ اور ضمائر کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ اگر پہلے جمع مکسر ہو یا دوسرا مؤنث غیر ذوی العقول ہو تو اس کی طرف واحد کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے۔ مثالیں بھی آپ نے پڑھی، جیسے الرجال قامت اور قاموا الرجال قاموا۔ تو مؤنث جب جمع ہو جائے تو پھر اس کی طرف ضمیر واحد کی لوٹائے، غیر ذوی العقول جو ہوتے ہیں ان کی طرف واحد کی ضمیر لوٹتی ہے۔ یہ غیر ذوی العقول اگر پیچھے مذکور ہوتے تو ما نعبدھا ہوتا، ما نعبدہم نہ ہوتا۔ اللہ نے ما نعبدہم ذکر کیا تو ہم ضمیر جمع مذکر کی ہے، اور یہ دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ یہاں صرف غیر ذوی العقول کی بات نہیں ہو رہی، بت غیر ذوی العقول ہے، یہاں ذوی العقول کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں ضمناً غیر ذوی العقول بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو ذوی العقول کون ہیں؟ انبیاء بھی ذوی العقول ہیں، صحابہ بھی ذوی العقول ہیں، اور اولیاء کرام بھی ذوی العقول ہیں، ملائکہ بھی ذوی العقول ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کسی کی بھی عبادت کرے گا تو وہ شرک میں داخل ہوگا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم عبادت ان کی کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ وہ اللہ کے ہاں ہمیں مقرب بنا دیں، اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، اس لیے کہ وہ خود اللہ کے قریب ہیں، ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ جی ہماری اللہ سنتا نہیں اور ان کی اللہ موڑتا نہیں ہے۔ تو یہ ایسا شرکیہ جملہ ہے۔ اللہ رب العزت تو سب کی سنتا ہے، بھی سنانا آنا چاہیے، اللہ رب العزت کی سب کی سنتا ہے، ایسا کسی کے لیے بھی نہیں ہے کہ اللہ فلاں فلاں کی نہیں سنتا اور فلاں فلاں کی اللہ سنتا ہے۔ اپنے بادشاہوں پر اپنے اوپر انسان قیاس نہ کرے، اپنے بادشاہوں پر انسان اللہ رب العزت کی بادشاہت کو اور حکومت کو قیاس نہ کرے، اللہ سبھی کی سنتا ہے۔ وہ بھی معروف واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ ساری زندگی بتوں کی پوجا کرنے والے کی زبان سے بھول کر نکلا یا صنم کی بجائے سمد نکلا تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ تو اللہ رب العزت سب کی بات کو سنتا ہے، کوئی کافر کفر کی حالت میں بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ اس لیے یہ نظریہ اور عقیدہ مشرکین کا تھا، جی ہم فلاں فلاں وسیلے اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، ہم ان کے آگے اس لیے جھکتے ہیں۔ نفسی وسیلہ اختیار کرنا جو اہل سنت کے ہاں معروف ہے، جس معنی میں وہ جائز ہے، میں بات اس کی کر رہا ہوں کہ وہ وسیلے کو وسیلہ کا عنوان دیتے ہیں لیکن جھکتے پھر اس کے آگے ہیں، اس کو اصل بنا لیتے ہیں۔ تو وسیلے سے مانگا نہیں جاتا، وسیلے کو سجدہ نہیں کیا جاتا، وسیلے کو غیبانہ پکارا نہیں جاتا، پکار سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان سب باتوں میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جن جن چیزوں کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان اختلاف کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے قرب کو دوسروں کے ذریعے سے ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی بجائے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہیے۔ غیر اللہ کو اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایسا جو کرے گا اللہ رب العزت کے غیر کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے گا، وہ جھوٹا بھی ہوگا، ناشکرا بھی ہوگا۔ جھوٹا اس معنی میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے۔ اس معنی میں جھوٹا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو راضی کروں گا تو اللہ راضی ہوگا، یہ راضی نہ ہوئے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ اللہ کے قریب ہیں، میں ان کی عبادت کروں، ان کے آگے سجدہ کروں اور ان کے نام کی نظر و نیاز کروں، ان کے نام کی منتیں مانوں تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس قول کے اندر یہ مشرک جھوٹا بھی ہے، نہ قدرہ بھی ہے کہ کھاتا اللہ کا ہے اور سجدے کسی اور کے آگے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ ایک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جن باتوں کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ فیصلہ تو تب ہوگا جب یہ گمراہی پہ قائم دائم رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ہدایت ان کو نہیں ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹے بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، ناقدرے ہیں۔ کفار کا معنی یہاں مولانا ناقدرہ کیا گیا، ناشکرہ، ناقدرہ، قدردانی نہ کرنے والا۔
اور کفار چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے تو بہت زیادہ ناقدرہ ہے. جب کوئی بہت زیادہ ناقدرہ ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اسے ہدایت نہیں دیتا. تھوڑی بہت غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں. بہت زیادہ ناقدرہ تب بنتا ہے جب بندہ اس پہ ضدی ہو جائے، اپنے عمل میں اناد اور ضد پر اڑ جائے غلط عمل پر، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اب وہ کفار بن گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا بھی ہو، کفار بھی ہو. مشرکین کا دوسرا شرک یہ تھے. شرک کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم ان کے آگے اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ان اللہ کا قرب لینے کے لیے یہ درمیان میں ہمارے وسیلہ بن گئے. دوسرا مشرکوں کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک جلی کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں شریک کرتے، جیسے مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اس کو، ملائکہ کو. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہے کہ وہ اولاد بنائے، کیونکہ اللہ کے چاہنے کے بغیر تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اللہ چاہے کہ وہ اولاد بنائے تو یہ بالفرض ہے، بالفرض والمحال. ایک محال چیز ہونی نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے اس کا ہونا، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے اس کو فرض کر لیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہو. تو فرض کر لیا گیا یہاں پہ، ایسا ہونا نہیں ہے. اللہ اولاد کو چاہے گا نہیں، لیکن تمہیں بات سمجھانے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اولاد کو چاہے تو پھر بتاؤ کہ اولاد ہوگی کون سی؟ اللہ کی ہم جنس ہوگی یا غیر جنس ہوگی؟ مخلوق ہوگی؟ اولاد تو دوسرا دیتا ہے، خود اپنی اولاد کون دیتا ہے اپنے آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، یقیناً وہ انہی میں سے چنے گا جس کو اس نے پیدا کیا. مما یخلق ما یشاء، تو جسے چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے منتخب فرما لیتا. تو مخلوق کبھی بھی اولاد نہیں ہوتی. مخلوق میں اور بنوت میں تو آپس میں منافات ہیں، اور ما سوی اللہ سارا ہی مخلوق ہے اللہ کی، تو پھر اولاد کہاں سے آئے گی؟ اگر اللہ اولاد کو چاہتا تو لازمی طور پر انہی میں سے ہوگی نا جو اللہ کی مخلوق ہے. اور مخلوق اور بنوت آپس میں منافات ہے. جو مخلوق ہے وہ اولاد نہیں، جو اولاد ہے وہ مخلوق نہیں. ماں باپ اپنی اولاد کے خالق نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت اگر اولاد بنانا چاہتا تو مخلوق میں سے بناتا، اور مخلوق اور بنوت دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، لازمی طور پر اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی. اور ما سوی اللہ سارا ہی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی ہمسر ہو. پھر اللہ رب العزت زمین و آسمان کا خالق ہے. اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے والے کو کیا ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی اپنی یہ نعوذ باللہ اپنی اولاد بنائے، جو طاقت میں چھوٹے، جو جسامت میں چھوٹے، جو ہر چیز کے اندر محتاج ہی محتاج ہے اللہ کے، وہ کسی طور پر بھی معاون نہیں بن سکتے. پھر آپ کہتے ہو کہ بیٹیاں تو ویسے ہی ضعیف اور کمزور ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کی یہ شان کے کہاں لائق اور مناسب کو کوئی ضعیف کو اپنے لیے اولاد کے طور پر منتخب کرے. اور اگر اللہ رب العزت کی اولاد ہو بھی صحیح تو وہ کیا ہوگی؟ ہم جنس تو ہو نہیں سکتی کیونکہ اللہ کے ٹکڑے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی جنس میں سے تو کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور غیر جنس ہوگی تو غیر جنس کا اولاد ہونا یہ تو ویسے ہی معیوب ہے. انسان ہو، اس کے ہاں کوئی اور اس کی جنس کے علاوہ کوئی چیز پیدا ہو تو وہ تو بڑا عیب ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات کے حق میں بھی اسی طرح عیب ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرمائی اس جملے کے اندر لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا غیر ہے، اللہ کی غیر جنس ہے، اللہ کی جنس اور مخلوق کی جنس اور. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے جتنی باتیں میں نے کی اسی جملے سے نکل رہی ہیں. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، چونکہ اولاد کا ہونا بھی نقص، غیر جنس کا اولاد ہونا بھی نقص، اور طاقتور اور ہمیشہ دائم رہنے والے کے لیے اولاد ایسی ہو جو حادث ہو، جو مرنے والی ہو، یہ بھی تو نقص ہے. اللہ تو قدیم ہے، اور جن کو اللہ کی اولاد کے طور پر ثابت کیا جاتا ہے وہ سارے حادث ہیں، وہ سارے دنیا سے چلے گئے، سارے دنیا سے ختم ہو گئے، مٹ گئے. تو وہ قدیم ذات کی اولاد اگر ہو تو وہ بھی تو قدیم ہوگی نا. حادث کو اللہ کی ذات بنانا، اللہ کے رب العزت کی اولاد بنانا، یہ تو خود ایک نقص کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے. سبحانہ، اللہ رب العزت کی ذات ان سب نقائص سے پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار. اللہ ہوا مبتدا، لفظ اللہ یہ اس کی خبر بن جائے گی. الواحد و خبر ثانی، القہار و خبر ثالث.
اور یہ ساری تاکیدات ہیں، مبتدا اور خبر معرفہ، پھر لفظ اللہ علم ہے، الواحد پر الف لام معرفہ آ گیا، اور یہ بھی الف لام کی وجہ سے یہ بھی تاکید ہوگی، القہار پر الف لام آئے تو یہ بھی تاکید ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی الواحد کے اندر ساری ذاتی صفات آ گئی، اللہ ایک ہے، واحد ہے، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں، القہار اللہ غالب ہے، کوئی اس کی صفات میں بھی شریک نہیں۔ تو قہار کا ویسے معنی ہمارے ہاں اردو کے اندر جو معروف ہے وہ معنی عربی کے اندر نہیں ہے۔ عربی کے اندر قہار کہتے ہیں غالب کو، اردو میں قہر ڈھانے والا، ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں قہار ہے۔ تو سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اللہ وہ ہے جو ایک ہے اپنی ذات میں، القہار غالب ہے، مطلب یہ توحید صفاتی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ۔ جب آسمان اور زمینوں کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو اسے اولاد کی ضرورت کیا ہوگی جی؟ یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹتا ہے، کور کہتے ہیں گولائی میں لپیٹنا، جیسے پگڑی باندھتے ہیں۔ یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور وہ دن کو لپیٹتا ہے رات پر، وسخر الشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو اس نے مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک چلتا ہے مدت مقررہ تک، مدت مقررہ سے مراد قیامت کا دن، کیونکہ قیامت کے دن تک ان کی اللہ رب العزت نے میعاد رکھی، اور اس کے بعد پھر ان کو سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ لأجل مسمى لیوم القیامہ، نیچے لکھ لیں گے لیوم القیامہ۔ اللہ هو العزیز الغفار، غور سے سن لو، یہ بھی حرف تنبیہ ہے، وہی غالب ہے، وہی غالب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کے قبضہ قدرت میں دن اور رات کی تبدیلیاں ہیں، کبھی دن لمبا رات چھوٹی، کبھی رات لمبی دن چھوٹا، جس نے سورج اور چاند جیسی بڑی مخلوقات کو مسخر کیا ہوا ہے، وہی ذات ہے غالب۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کائنات میں، جب سے کائنات بنی ہو، جس نے دن کی جگہ رات، رات کی جگہ دن کر دیا ہو، سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر دیا ہو، اس نے زمین کو اوپر آسمان کو نیچے کر دیا ہو۔ کون ہے ایسا؟ جو اللہ نے نظام بنایا، کوئی تو ذات ایسی ہوتی جو اس نظام میں تغیر اور تبدیلی کرتی تو پھر اس کو ہمسر بناتے۔ جب ذات کوئی ایسی ہے ہی نہیں تو پھر غلبہ کس کا ہے؟ غلبہ صرف اللہ کا ہے۔ اے میرے بندو، تم سے غلطیاں ہوئیں اللہ کی توحید کے معاملہ میں، بہت ساری عملی کوتاہیاں ہوئیں، بہت ساری عقیدے کی کوتاہیاں ہوئیں، توبہ کر لو، الغفار، اللہ بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس نے بنایا اسی جان سے اس کے جوڑے کو، اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ مولانا اگر تو یخلقکم فی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، مراد اس سے سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ ثم جعل منہا سے پہلے ہم مضاف کو محذوف مانیں گے، کیونکہ وگرنہ بات پھر ٹھیک نہیں بنے گی۔ خلقکم تمہیں پیدا کیا، اور ثم جعل منہا زوجہا سے مراد سیدہ حوا ہے، تو سیدہ حوا ہم سے پہلے پیدا ہوئی، ہمارے بعد پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے خلقکم میں تو ہماری تخلیق بیان کی جا رہی ہے نا، پوری انسانیت تمہیں پیدا کی اللہ نے، من نفس واحدہ، ایک جان سے، یعنی سیدنا آدم سے۔ ثم پھر آپ نے پڑھا ہے نحو کے اندر کہ یہ اس کے لیے تعقیب مال فصل کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ میرے بعد جو چیز ہے وہ پہلے سے بعد میں بھی ہوئی ہے، اور تھوڑا فاصلہ بھی ہے اس کے درمیان، زمانہ ہے اس کے درمیان، جبکہ سیدہ حوا ہم سے پہلے ہیں، ہم تو بعد میں ہیں۔ تو اس لیے یہاں مضاف معذوف نکالیں گے کہ ثم جعل من جنسها زوجها، پھر اللہ نے اسی نفس کی جنس میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اب ہر انسان کو جو بیوی ملی تو اسی کی جنس میں سے ہے، سیدنا آدم کو جو بیوی ملی حوا وہ بھی انہی کی جنس میں سے ہے، تو یہ آیت مبارکہ کا مطلب یہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم مضاف محذوف نہ مانیں، پھر ایک تو خلقکم من نفس واحدہ کے بعد پھر یہ خلقہ محذوف نکالنا پڑے گا، فعل محذوف نکالنا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ ثم کو پھر ہم تراخی کے لیے نہیں مانیں گے، یہ تاخر زمانی کے لیے نہیں ہوگا، پھر یہ تو یہ صرف عطف کے طور پر ہوگا، تاخر زمانی والا معنی اس سے نکلے گا، خارج ہو جائے گا، لیکن وہ پہلی ترکیب آسان رہے گی، وہ سمجھنا بھی آسان ہے۔ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج، پھر اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے 8 جوڑے جانوروں کے نازل کیے، 8 قسم کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے
نازل کیے. انزلہ کا ویسے معنی تو نازل کرنا ہے، لیکن یہاں انزلہ بمعنی خلق کے اور جعلہ کے معنی میں ہے کہ اللہ نے بنایا. مدارک و تنزیل میں ہے خلقہا فی الجنہ ما آدم، اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو جنت میں آدم علیہ السلام ہی کے ساتھ بنایا، پیدا کیا. ثم انزلہما، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کو اتار دیا، جانوروں کو بھی اور سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی. لأنہا لا تعیش الا بالنبات، کیونکہ یہ بغیر چارے کے زندہ نہیں رہتے. والنبات لا یقوم الا بالماء، اور جو نبات ہے، چارہ ہے ان جانوروں کا، وہ پانی کے ساتھ اگتا ہے. وقد انزل الماء، اور اللہ نے زمین پر پانی کو اتارا. فکأنہ انزلہا، گویا کہ اللہ نے جانوروں کو ہی زمین پر اتار دیا. تو یہ مطلب یعنی اصل تو جو جانوروں کی خوراک ہے اس کا ذریعہ پانی، اور پانی آسمانوں سے اترا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال کیا. باقی انزلہ جو عربی تفسیر ہے اس میں انزلہ کے بعد لکھا ہوگا، انزلہ کے نیچے یا انزلہ کی تفسیر کے طور پر جعل خلقا، اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے 8 جوڑے. وہ کون کون سے ہیں؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. یہ سورہ انعام کے اندر آئے گا انشاءاللہ. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں. وہ جو آپ نے سورہ مؤمن کے اندر پڑھا نا، ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تخلیق بیان کی، تو وہی ہے خلق من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت، ایک حالت کے بعد دوسری حالت. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، پیٹ کا اندھیرا اور رحم کا اندھیرا، پھر بچے کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس جھلی کا اندھیرا. یہ 3 اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. جس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے روح پھونکی، جاندار بنا دیا. مٹی بے حس چیز تھی، کوئی اسے مارے کوٹے جو کرے مٹی کو کیا پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں اس بے حس چیز سے، بے جان سے جاندار بنایا. کیسی قدرت ہے اللہ رب العزت کی. اسی مٹی میں پھر تم جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا. پھر اللہ نے تمہاری خوراک کا انتظام کیا کھانے پینے کے لیے جانوروں کی صورت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق جس انداز میں کی، اپنی تخلیق میں غور و فکر کر لو. کیا کوئی ہے ایسا کام کرنے والا کائنات میں؟ یقیناً نہیں ہے. تو پھر یاد رکھو ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے. وہی اللہ جس نے یہ سب کام کیے ہیں، وہی تمہارا رب ہے. ذالکم، وہی اللہ، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہیں پالنے والا ہے. لہ الملک، اس ہی کے لیے بادشاہت ہے. ایسے کام کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جو ایسے کام کر سکتا ہے تو اس کا کوئی ہمسر بھی تو نہیں ہو سکتا. وہی بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، تو بادشاہ جب وہ ہے تو معبود بھی وہی ہے، کیونکہ اس کی بادشاہت کے نہ کوئی شراکت دار ہے، نہ کوئی حصے دار ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا معاون اور مددگار ہے. تو وہ تنہا ہے جب ساری کائنات کو چلانے والا. تو عبادت کے اندر معبود بھی وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں لوٹے جا رہے ہو؟ تمہیں اسی ذات کی طرف لوٹنا چاہیے تھا جس ذات نے تمہیں پیدا کیا. اسی ذات کی طرف تمہیں سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا جس نے تمہاری خوراک کا اور زندہ رہنے کا انتظام کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. جی. ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، یہ تمہیں ترغیب دی ایمان کی طرف. اگر تم ایمان والی اس ترغیب سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے اور اللہ کی طرف نہیں آؤ گے، ضد پر اتر آؤ گے، اناد اور ہٹ درمی کی راستے پہ چلو گے، تو پھر کیا کرو گے؟ کافر بن جاؤ گے. تو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، یاد رکھو پھر اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. تم کافر بن جاؤ گے تو اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں آتا. لہ الملک، بادشاہت پھر بھی اسی کی ہے. لا الہ الا ہو، معبود پھر بھی وہی ہے، مسجود پھر بھی وہی ہے. تم سجدہ نہ کرو تب بھی وہی مسجود ہے، تم سجدہ کرو گے تب بھی وہی مسجود ہے. تمہارے سجدے کرنے سے اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، نہ کرنے سے اس کی بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ غنی ہے، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے وہ. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، وہ تم سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے تم سے. یاد رکھو کفر بھی اللہ نے پیدا کیا، کفر کے اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے، ایمان اور ایمان کے اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے. بندہ کیا ہے دنیا کے اندر؟ کاسب ہے بندہ ان اعمال کا،
اللہ فرماتا ہے ولا یرضا لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پہ راضی نہیں ہوتا۔ اگرچہ ارادہ اللہ کا ہے، خالق ان چیزوں کا اللہ ہے، لیکن اللہ نے دو چیزیں پیدا کر کے پھر تمہیں اختیار دیا اس میں، تو اللہ نے بتلا بھی دیا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ تو فرمائے ولا یرضا لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے معالم التنزیل میں اس کا ترجمہ یہ فرمایا کہ اللہ اپنے مؤمن بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کہہ چکا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان کو اللہ نے کہا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ آپ کو مولانا، ہم کو، مجھے، آپ کو، مسلمانوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی تو اللہ نے اپنا بندہ بنا لیا ہمیں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے شیطان سے کہہ دیا کہ ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو ایمان ہمیں ملا تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ملا، اللہ کے ہدایت دینے سے چلا۔ تو اللہ رب العزت کی اس جملے سے پتہ چلا کہ روز اول سے ہی ہمارے رب نے ہم پر نظر رحمت کی اور ہمیں اپنے بندوں میں اللہ نے شامل کیا جن کو شیطان کے تسلط سے اللہ نے آزاد کیا۔ تو وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا وَإِن تُؤْمِنُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ یہ شکر بمانا ایمان کے ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے اس ایمان پر، اللہ تعالیٰ اس ایمان کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یرضہ لکم، اللہ رب العزت اس ایمان کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو جس کا عمل بوجھ بھی اسی نے اس عمل کا اٹھانا ہے، کوئی کسی دوسرے کے عمل کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جیسے بارہ مشرکین اور منافقین اتباع کرنے والے اور ان کی قیادت کرنے والوں کا مکالمہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے لیکن سبھی جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہلکا بھی نہیں کرے گا، اٹھائے گا بھی نہیں۔ جو جس نے عمل کیا اپنے عمل کا خود ہی اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ اس لیے کوئی کسی کی طرف دیکھ کر نہ بہکے، کوئی کسی کی طرف دیکھ کر گمراہ نہ ہو۔ ایک برا عمل کرتا ہے، اسے پوچھا جاتا ہے برا عمل کیوں کر رہے؟ بھائی سبھی کر رہے ہیں، اللہ کے بندے سب کر رہے ہیں، تو تیرے لیے جواز کی دلیل تو نہیں ہے سب؟ تیرے لیے جواز اور عدم جواز تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے کہہ دیا منع ہے تو منع ہے، بس سارے کرتے رہے، سارے کنویں میں گریں گے، جہنم میں گریں گے، تو ہم بھی چھلانگیں لگا دیں کہ وہ گر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، ہم نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اس لیے ہر ایک اپنی فکر کرے۔ ثم الی ربکم، پھر تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہوگا تمہارے رب کی طرف۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبردار کرے گا، بتلائے گا، بما کنتم تعملون، جو تم اعمال کرتے رہے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، فی، اس لیے کہ بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے ان سب باتوں کو جو دلوں میں ہے، یقیناً وہ سینوں کی باتوں کا جاننے والا ہے، تو دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے پھر تقابل کیا ایمان والوں کا اور مشرکین کا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا، وہ پکارتا ہے اللہ رب العزت کو اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، منیباً الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ مولانا مشرک اور کافر انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت کا مشرک جب اسے تکلیف پہنچتی تھی تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا تھا۔ آج کے نام نہاد مؤمن جو شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے حال کو دیکھ لیں، وہ کہاں تک اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ آخری دم تک بیماریوں میں، پریشانیوں میں، وہ انہی شرک کے اڈوں کی طرف بھاگتے ہیں اور انہی شرک والے راستوں پہ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ سے وہ اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ مکہ کا مشرک بھی اتنا غافل نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے اذا مسل انسان ضر، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو دعا ربہ منیباً الیہ، وہ اپنے رب کو پکارتا تھا اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، اور جب پھر اللہ اس کو نعمت دیتا تھا اپنی طرف سے اللہ نعمت دیتا تھا، اس کے کسی عمل کا بدلہ نہیں تھا۔ عمل اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ وہ تو مشرک ہے، عمل تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اللہ اپنے فضل سے اپنی طرف سے اس کو نعمت دیتا، یعنی اس مشکل سے نکال دیتا۔ بیمار تھا ٹھیک کر دیا، دریا میں سفر کر رہا ہے ڈوب رہی ہے کشتی، کنارے لگا دی، کوئی اور حاجت اور پریشانی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو اس سے پہلے جو وہ پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے، اپنی پکار کو بھول گیا، اپنی بیماری کو بھول گیا، صحت مل گئی، بیماری کے ایام بھول گیا،
اسے یاد ہی نہیں کہ میں نے کس ذات کو اس بیماری کے ایام میں پکارا تھا، صحت اس نے مجھے دی، تندرستی اس نے مجھے دی، پھر جناب چلا، بیگ اٹھایا، چل گیا، کہاں جی؟ دربار پہ جا رہا ہوں چادر چڑھانے، شفا مل گئی نا۔ اب بابا جی نے شفا دی ہے، بھئی شفا دینے والی تو اللہ کی ذات تھی، سجدہ ریز اللہ کے سامنے ہونا چاہیے تھا، یہ دربار پہ جا رہا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور اس نے بنایا اللہ کے لیے شریک، پھر اس بیماری سے بیماری سے شفا یاب ہونے کو کسی اور کی طرف منسوب کیا، پھر مشکلات سے نکلنے کو کسی اور کی طرف منسوب کیا، کاروبار نہیں چل رہا تھا، کامیاب ہو گیا، کسی اور کی طرف منسوب کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ کوئی نہیں کرتا، اللہ ہی کرتا ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کر دیں، وہ مشرک، وہ جو ان کے شرکاء ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں اسے اللہ کے راستے سے۔ بابا جی بڑے خوش ہوتے ہیں، چلے مرید صاحب آئے ہیں، ذرا مٹھی گرم کریں گے، جی بابا جی آپ نے کر دیا، جی جی بس ہم نے کر دیا جی، ہم نے بڑی راتیں آپ کے لیے پڑھائی کی اور یہ کیا وہ کیا، بس پریشان نہیں ہونا، ہمارا ہاتھ آپ کے پیچھے ہے جی۔ کوئی نہیں کہتا کہ بھئی اللہ نے سب کیا، اللہ ہی کرتا ہے، ہم نے تو دعا کی تھی۔ جو اللہ والے ہیں وہ ہمیشہ اللہ ہی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے کیا میں نے کیا، وہ کہتے ہیں بھئی اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادا، وہ تو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، تو وہ شریک کیا کرتے ہیں؟ لِيَضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، اسے گمراہ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بھاگ لے کتنا بھاگنا ہے، کھلاتا میں ہوں، گن کسی اور کے گاتے ہو، اور تندرستی اور صحت میں دیتا ہوں، نسبت کسی اور کی طرف کرتے ہو، کھلاتا پلاتا میں ہوں اور تعریف کسی اور کی کرتے ہو۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، کہہ دو میرے محبوب، ان سے کہہ دو فائدہ اٹھا لو اپنے کفر سے جتنا اٹھانا ہے، اس کفر کی زندگی میں رہتے ہوئے جتنے مزے لینے ہیں لے لو، جو من مانیاں کرنی ہے کر لو، جو مرضی کے بول زبان سے نکالنے ہیں نکال لو۔ کب تک نکالو گے؟ آخر کار لوٹ کے میری ہی طرف آنا ہے، جب میرے پاس آؤ گے نا تو انک من اصحاب النار، تو پھر جہنمی لوگوں میں سے ہوگا، اس لیے کہ تو نے کھایا میرا اور تعریف کسی اور کی، تجھے مشکلات سے نکالا میں نے اور گن تو نے کسی اور کی گائے۔ کوئی بڑی مشکل میں ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، یا کوئی بیمار ہو، اور اس کی مشکل میں آپ اس کے کام آ جائیں، اور جب وہ ٹھیک ہو پھر کہے کہ نہیں جی مجھے تو فلاں نے میری معاونت کی تھی، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، آپ کا نام بھی نہ لے تو آپ کو کتنا برا لگے گا کہ اس کا تو کوئی سہارا ہی نہیں بن رہا تھا، میں اس کا سہارا بنا، اور جب یہ چلنے کے قابل ہوا، جب یہ ٹھیک ہوا تو اس نے تعریف کسی اور کی۔ جب ہم انسانوں کو یہ چیز بری لگتی ہے، جبکہ ہم نے جو مال اسے دیا وہ ہمارا اپنا نہیں تھا، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت تو خالق حقیقی ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اور اس کی ایک نعمت نہیں، اس کی کروڑوں اربوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں ہم، اور پھر جب اللہ کی ناشکری کریں اور نسبت کسی اور کی طرف کریں تو پھر اللہ کی حمیت و غیرت کو جوش آتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب آؤ گے میرے پاس، انک من اصحاب النار، تو پھر جہنمی لوگوں میں سے ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے اس کا تقابل کیا، پھر یہ پہلا تقابل ہے مولانا اس سورۃ مبارکہ میں، 3 بار آئے گا تقابل ایمان والوں کا کفر والوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں امن ہوا قانتن، کیا وہ جو فرما برداری کرنے والا ہے، امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو رات کے اوقات میں عبادت میں لگا ہوا ہے، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، یحذر الآخرہ، کیوں لگا ہوا ہے، کیوں سجدے میں پڑا ہے، کیوں اللہ کے راستے، کیوں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں نے جواب دینا ہے، جسم اللہ کا، اس جسم کو کھلانے پلانے والی ساری نعمتیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، تو اللہ رب العزت کے سامنے اس کو جھکانا ہے، تھکانا ہے اللہ کی یاد میں۔ اگر یوں ہی چلا گیا خالی ہاتھ تو پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا، یحذر الآخرہ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رحمت ربی ہی، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، صرف ڈر ہی ڈر نہیں ہے، امید اور خوف دونوں حالتیں ہیں اس کی، ایک طرف جہنم کے عذاب عقاب سے ڈرتا ہے، دوسری طرف اللہ کی رحمت یعنی جنت کا طلبگار بھی ہے، اللہ سے اس کی جنت کو مانگتا بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عمار، سیدنا عثمان، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مختلف نام مختلف روایتوں میں ہے، کسی نے کہا کہ اس کا مصداق ابو بکر صدیق ہے، کسی نے کہا فاروق اعظم ہے، کسی نے کہا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کسی نے کہا عثمان بن عفان، کسی نے کہا عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، تو میں نے سارے نام اکٹھے اس کو بتا دیے، روایتیں کہ مختلف ہیں، ایک ہی روایت میں سب کے نام نہیں ہیں، تو مختلف شان نزول اس کے بیان کیے گئے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اولین مصداق ہیں،
اللہ رب العزت نے ان کی راتوں کے کھڑے ہونے کی تعریف کی. وہ صحابہ بھی ہیں جنہوں نے پوری پوری رات رکوع میں گزار دی, سجدے میں گزار دی, ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری ساری رات رو کر انہوں نے اللہ کے سامنے گزار دی. بڑی عبادات کی ان لوگوں نے. سیدنا عثمان بن عفان نے ایک رکعت میں قرآن پاک مکمل پڑھا, سیدنا تمیم داری نے ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھا, سید الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے ایک رکعت میں قرآن پاک کی تکمیل فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی ہمتیں دی تھیں, بڑا عشق اور محبت دیا تھا انہیں. جب دل میں محبت الہی جاگ اٹھے, پھر لمبی راتیں, پھر ان کو زیادہ دیر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کچھ مشکل نہیں لگتا, آسان لگتا ہے. ہم زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے, ہم نے محبت کا وہ مزہ چکھا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ جو نوجوان عشق مجازی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, ساری ساری رات پیکج بھی گزار دیتے ہیں, گھنٹوں ایک گھنٹہ ختم ہوتا ہے, دوسرا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھنٹہ ختم کب ہوا, کال بند ہوتی ہے, پھر شروع, ساری رات گزر جاتی ہے اور کہتے ہیں رات بڑی چھوٹی تھی, کیونکہ عشق کی آگ لگی ہوئی ہے. تو جنہیں عشق حقیقی کی آگ لگ جاتی ہے دل میں, پھر وہ راتوں کو جاگتے ہیں, پھر راتیں چھوٹی لگتی ہیں, پھر انہیں قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ اور سرور آتا ہے کہ وہ ساری تھکن تھکاوٹ ان کی وہیں پہ دور ہو جاتی ہے, وہ تھکتے نہیں. ہم لوگ کمزور ایمان والے ہیں بھائیو, دوستوں, بزرگوں, ہم تھک جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کیا وہ شخص امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما, کیا وہ جو رات کو کھڑا ہے اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں, فرما برداری کر رہا ہے اللہ کی رات کے حصے میں سجدے کی حالت میں اور کھڑے ہو کر, یحذر الآخرہ, آخرت سے ڈرتا ہے, ویرجو رحمت ربہ, اپنے رب کی رحمت کو امیدوار ہے, کیا یہ شخص اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لازمی طور پر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری شریف میں, لا حسد الا فی اثنتین, دو شخصوں میں حسد ہو سکتا ہے, نہیں حسد مگر دو شخصوں میں. رجل عطاہ اللہ القرآن, ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن دیا ہو, فهو یتلو آناء اللیل وآناء النہار, اور وہ اس قرآن پاک کی رات کو بھی تلاوت کرتا ہے, دن کو بھی تلاوت کرتا ہے. ورجل عطاہ اللہ مالا, اور ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا, فهو ينفقه آناء اللیل وآناء النہار, اور وہ اس مال کو دن اور رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو یہ اتنے اجر والے, اتنے ثواب والے, اتنے اللہ کے مقرب ہیں کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان کے ساتھ حسد کیا جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح, یہ بھی ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے, تو پھر اسے چاہیے کہ رات کے اندھیرے میں قیام بھی کرے, سجدہ بھی کرے, سجدے اور قیام کے اندر اپنے رب کو یاد کرے. بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ امن ہوا قانت آناء اللیل سے مراد علماء کرام ہیں. تو صحابہ کرام کے نام تو آگے, وہ تو اولین ہیں, اور پھر اس کے اتباع کرنے والے جو اہل علم حضرات ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں. تو فرمایا کہ کیا وہ جو اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو, آگے عبارت محذوف نکلے گی, کمن ہوا عاصم بالکفری, کمن ہوا عاصم بالکفری او غیرہ, کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر اور اس کے علاوہ اعمال بد کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو, کیا یہ دونوں انجام کے اعتبار سے برابر ہو جائیں گے؟ ایک راتوں کو کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے, دوسرا راتوں کو چوری ڈکیٹی اور زناکاری کرتا ہے, کیا دونوں کا انجام برابر ہوگا, ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ایک رات کو اٹھتا ہے اور رات کے اوقات میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, وہ پڑھتا پڑھاتا ہے, اور دوسرا وہ جو ساری رات فحاشی اور یعنی کے مناظر دیکھتے دکھاتے گزار دیتا ہے, کہ دونوں انجام کے اعتبار سے برابر ہو جائیں گے؟ یقیناً اللہ کے ہاں انجام کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہیں. یہ اندھیر نگری دنیا میں ہے, ظالم مظلوم دونوں کو برابر کر دیا جاتا ہے, اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں ہوں گے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یہ آیت اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ پچھلی آیت میں بھی علماء کرام داخل ہوں گے, کیونکہ آگے اللہ نے فوری پھر علم کی بات کی, بتلاؤ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ لا يستوي العالم والجاہل, جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. عالم وہ ہے جس کے دل میں خشیت الہی ہے, عالم وہ ہے جو اللہ کے احکام کی اتباع کرنے والا ہے, اللہ کے منکرات سے بچنے والا ہے. یہ شخص اور وہ شخص جس نے قرآن پاک کو پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, قرآن پاک کے قریب نہیں ہوا, یہ دونوں انجام کی اعتبار سے برابر ہو جائیں گے؟ فرمائے نہیں, انما یتذکر اولو الالباب, ان باتوں کا تعلق عقل کے ساتھ ہے, عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں.
عقل مند سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جیسے دنیا داروں کے ہاں غریب اور امیر برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ کے ہاں بھی عالم اور جاہل کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا، مختلف ہوگا. اللہ کے ہاں بھی عبادت کرنے والے اور نافرمانوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا، مختلف ہوگا. قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے یا عبادی، اے میرے بندو. عبادی یا کو حذف کر کے دال کے نیچے کسرہ آ گیا. یا عبادی الذین، اے کہہ دیجئے اے میرے بندو، آمنو جو ایمان لا چکے ہو. تو کتنی محبت والا خطاب ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، میرے بندو، میرے بندو، میری بندگی کرنے والو. الذین آمنو، پھر اللہ نے اس رشتہ ایمان سے ہمیں پکارا جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے. اے ایمان والے میرے بندو، اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اتقوا امر ہے، ڈرو. کس سے ڈرے؟ کیوں ڈرے؟ فرمایا رب سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے. یہ ہے تو مولانا مفعول بھی ہے، لیکن اللہ نے صفات میں سے اس صفت کا انتخاب کیا کہ اتقوا والے امر کا اس کی تعلیل ہے، علت ہے اس کی. کیوں ڈرے ہم؟ کیونکہ تمہارا پالنے والا ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، پہناتا وہ ہے، اور زمین اس کی ہے تمہارے قدموں کے نیچے. سر کے اوپر دیکھو چھت اس کی ہے آسمان کی صورت میں. سب کچھ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے. پالنے والا وہ ہے، تمہاری پیدائش سے پہلے سے لے کر اختتام تک اور پھر مرنے کے بعد تک کا سارا انتظام وہ کرنے والا ہے. تو پھر ڈرنا بھی اسی سے چاہیے. ڈرنے کا معنی یہ کہ اس کی نافرمانی سے ڈرے، اس کے عذاب سے ڈرے، اس کی اطاعت کریں، فرمان برداری کریں. بات اسی کی معنی جس کا کھاتے اور پیتے ہیں. تو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے پھر جنت ہے. حسنہ کا معنی جنت. للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے، احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے، حسنۃن، ان لوگوں کے لیے پھر حسنہ ہوگا، یعنی جنت ہوگی ان کے لیے. تو اللہ رب العزت نے ایک تو ہمیں ایمان والا کہہ کر پکارا، پھر اللہ نے تقوی کا حکم دیا. اللہ کی اوامر کو مانو اور اللہ کے نواہی سے اپنے آپ کو بچا لو. حکم بڑا مشکل ہے، حکم بڑا مشکل ہے. اللہ جی فلاں فلاں رکاوٹیں ہیں، فلاں کام گورنمنٹ نہیں کرنے دیتی، ماحول اور معاشرے سے ہم بڑے مجبور ہیں، فلاں فلاں کام ہمیں اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ خاندان سے ہم مجبور ہیں. کتنے کام ہیں جو ہم خاندان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، معاشرے کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. وہ قصوروار ہے، ہم تو بے قصور ہیں، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرنے دیتی. جہاں تو آزادی ہے، جن ممالک کے اندر آزادی نہیں ہے اتنی دین اسلام کے لیے، تو وہاں ان کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں ساری باتیں. تو اللہ نے پہلے تو ہمیں ایمان کا حکم، ایمان والا کہہ کر بلایا، پھر تقوی کا حکم دیا. تقوی کے اندر سارا دین آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی تقوی اختیار کرنے کی، ترغیب دی للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ کہہ کر. یہ ترغیب ہے، نیکی کرو، دنیا میں نیکی کرو گے تو آخرت میں جنت ملے گی. پھر اللہ رب العزت نے ہمارے عذر کو توڑا. اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ اللہ جی میں فلاں فلاں نیکی نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ پابندی، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو، ماحول اور معاشرے کی ہو، خاندان کی ہو، اپنی کوئی بندہ مجبوریاں ڈھونڈ لے، تو اللہ نے فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے. یہاں نہیں کر سکتے وہاں کرو، جگہ بدل لو، علاقہ بدلو. جنت تبھی ملے گی جب اعمال حسنہ کرو گے. یوں نہیں ہے کہ تمہارے یہ عذر خواہ کہ ہم قبول کر لیں گے. زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے، نکلو اللہ کی زمین پر. مکہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، مکہ سے ہجرت کی مدینہ المنورہ کی طرف، گھر چھوڑے، اولاد چھوڑی، خاندان چھوڑا، وطن چھوڑا. اپنا وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ بیچارے نکلے حبشہ کی طرف. کیوں نکلے ہو؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس لیے ہم نکلے ہیں. اللہ کا حکم ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. پھر تمہیں گھر چھوڑنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، مال چھوڑنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں چھوڑو گے تو صابر بن کر ہی چھوڑو گے. اللہ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور ساروں کو اجر تول کے دیں گے، صبر والوں کو اجر تول کے نہیں ملے گا، بغیر حساب کے ہی ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا، تو جنہوں نے صبر نہیں کیا، دنیا میں عافیت والی زندگی گزاری، دین کے لیے مارے نہیں کھائیں، دین کے لیے انہوں نے مشکلات نہیں اٹھائیں، اور قیامت والے دن جب ان کو دیکھے گا جنہوں نے دین کے لیے مشکلات اٹھائیں اور پھر صبر کیا، وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے، آج ہمیں یہ اجر مل جاتا. بغیر حساب میرے اور آپ کے حساب سے ہے. اللہ رب العزت کے ہر چیز کا حساب ہے. ہم بہت کثیر تعداد میں جب کوئی چیز خرچ کی جاتی ہے ہم کہتے ہیں بغیر حساب کی دے دیا.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اجر ملے گا بغیر حساب کے، کوئی حساب اللہ تعالیٰ نہیں اس کا کرے گا، بے پناہ صبر دے گا اللہ تعالیٰ، بے پناہ اجر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ قل کہہ دیجئے اے میرے محبوب، فرما دیجئے انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ دوسری مرتبہ دعوے کا اعادہ ہے جی، مجھے حکم دیا گیا کہ میں، یہ دلیل وحی بن جائے گی، فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کر دوں، عبادت میں ملاوٹ نہ کروں، نہ شرک اصغر کی صورت میں نہ شرک اکبر کی صورت میں، وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا لأن اکون اول المسلمین، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے اتباع کرنے والا، اللہ کا کوئی حکم بھی آئے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، سب سے پہلے نبی جب عمل کرے گا ساری امت کا ثواب بھی نبی کو ملے گا، کیونکہ جس نے نیکی کی رہنمائی، نیکی کی طرف رہنمائی کی تو وہ نیکی کرنے والے کی طرح ہے، من دل علی خیر فہو کفاعلہ، وہ بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر نبی کے ایک طرف اتنا عالی شان مرتبہ دیکھو کہ اس نبی کا مقام یہ ہے کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد وہی ہے، لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت کی حاکمیت کو بھی واضح کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا قل انی اخاف، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں بھی ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں۔ تم کیا چیز ہو، جب میں محبوب ہو کر، پیارا ہو کر، حبیب ہو کر، مجھے بھی اس چیز کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر نافرمانی ہوئی تو پکڑ لیے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ کسی کے ہاں مجبور نہیں ہے، کوئی یہ سمجھے فلاں فلاں جبرن چھڑوا لیں گے، اور سب سے بڑے سردار انسانیت کے سید البشر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ڈر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو میں اللہ رب العزت کے عذاب سے پھر ڈرتا ہوں۔ نافرمانی وہ کریں گے نہیں، نافرمانی ان سے ہوگی بھی نہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کی حکومت، اللہ کی شہنشاہت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی شان بے نیازی سمجھائی ہے ہمیں، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ کسی کے وہ کسی کے عہدے سے یا کسی کی محبت سے متاثر نہیں ہوتا، وہ کسی سے مجبور نہیں ہوتا، وہ بالکل بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا وہ۔ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ اعبد، اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو لفظ اللہ مفعول بھی مقدم ہوا تو حسر آ گیا، فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ دینی، اس حال میں کہ میں اپنی دین کو، اپنی عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے میری عبادت نہیں ہے۔ یہ سورت کا دعویٰ ہو گیا مولانا دوسری مرتبہ، اعادہ ہو گیا دعوے کا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم عبادت کرو جس کی چاہو اللہ کے سوا، یہ تحدید ہے، ڈانٹ ہے، اجازت نہیں ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے مؤمن بنے، دل چاہے کافر بن جائے، سورہ کہف کے اندر گزر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ڈانٹ پلائی ہے، نہیں مانتے ہو بات، میں تو بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں عبادت اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، پھر بھی لات و عزا کے آگے جب جھکو گے، پھر بھی بتوں کے آگے جھکو گے، قبروں کو پھر بھی جا کے چاٹو گے، پھر بھی گھوڑے کے نیچے سے گزرو گے، تو فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، پھر جاؤ جہاں جانا ہے، جس نے جس گڑھے میں گرنا ہے گرے۔ یہ ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے، ساتھ یہ بھی فرما دیا قل کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا، حقیقی خسارے میں، الف لام شروع میں جو ہے نا، اس الف لام کا ہم ترجمہ کریں کہ کامل خسارہ، حقیقی خسارہ، الذین خسروا، وہ ان لوگوں کا وہ لوگ ہیں حقیقی خسارے میں، خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈالا، واہلیہم، صرف اپنے نفس کو نہیں، اپنے اہل عیال کو بھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں کو حکم ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ جب سربراہ ٹھیک نہیں ہوگا، نیچے والے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ بھی خراب ہوں گے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جب سربراہ برے اعمال کرے گا تو ماتحت یعنی اولاد، بیوی، بچے، وہ بھی برے راستے پہ چل نکلیں گے، اور جب یہ ٹھیک ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب اب یہ خراب ہے تو فرمایا خاسروا انفسهم واہلیہم، اہلیہم کو بعد میں ذکر کیا، اپنے آپ کو پہلے ذکر کیا، چونکہ ذمہ داری ان پر تھی، یہ برے نکلے
شرک و کفر انہوں نے اپنائے رکھا، تو لازمی بات ہے بچے باپ کو جہاں جھکتا دیکھیں گے وہیں پہ جھکیں گے، جو کام باپ کو کرتا دیکھیں گے وہی کریں گے، جس راستے پہ باپ چلا اسی راستے پہ وہ چلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، الا، غور سے سن لو، ذالک هو الخسران المبین، ذالک ایک تاکید، ہوا دوسری تاکید، الخسران المبین یہ دو تاکیدیں ہیں، کیونکہ یہ بھی معرفہ، مبتدا بھی معرفہ، آگے صفت بھی اس کی آگئی، تو فرمایا الا، چار تاکیدیں ہوں گی، ذالک ایک، ہوا دو، الخسران تین، المبین چار، حرف الف لام ہونے کی وجہ سے چار تاکیدیں لا کر اللہ نے بیان کیا کہ وہی واضح خسارے میں ہے، اس کے خسارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، تو اللہ رب العزت ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر جہنم کی آگ کے سائے ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی، نیچے سے بھی جہنم اوپر سے بھی جہنم، تو دھوئیں کے سائے اور بادل ان کو ڈھانپ لیں گے، نیچے سے بھی اوپر سے بھی۔ ذالک یخفف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی، یا عبادی، یا کو حذف کر دیا اور دال کے نیچے کسرہ آ گیا، یا عبادی فتقون، فتقونی، یہ بھی اس یا تھا آگے تو نون وقایا کا، فتقونی، اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ جنہوں نے طاغوت سے پرہیز کیا۔ طاغوت کیا ہے؟ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جائے وہ طاغوت میں داخل ہوگا، وہ کوئی بھی ہو۔ ویسے طاغوت کا معنی شیطان بھی کیا جاتا ہے، تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے، وہ کوئی بھی ہو، جانور ہو، درخت ہو، چاند سورج ستارے ہوں، کچھ بھی ہو، قبر ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، کھڑی ہو، پڑی ہو، تو جو بھی اللہ کے سوا ہوگا وہ اس میں وہ طاغوت بن جائے گا۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، جس نے طاغوت سے پرہیز کیا، ان یعبدوها، پرہیز کرنے کا مطلب کیا کہ وہ اس کی عبادت سے اس نے پرہیز کیا، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، لہم البشرا، انہیں بشرا ملے گی، بشرا سے مراد خوشخبری، فبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو، ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ، وہ کون ہے؟ بشر عباد، عباد موصوف بن جائے گا، الذین اس کی صفت بن جائے گی، عبادی میرے بندے کون ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں، کون؟ الذین یستمعون القول، جو قرآن پاک کو غور سے سنتے ہیں، القول سے مراد قرآن پاک، جو قرآن پاک کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اس کو اچھا سمجھ کر۔ یہ اچھا کون سمجھے گا؟ جو تدبر کرے گا۔ اچھا کون سمجھے گا؟ جو قرآن پاک کی تفسیر میں توجہ کرے گا۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا فیتبعون احسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو علی وجہ البصیرت سمجھا، علی وجہ البصیرت سمجھ کے انہوں نے اتباع کی، یوں نہیں کہ بس کبھی پڑھے ہی نہیں ہے، بس بتا دیا قرآن پاک میں یہ ہے، تو وہ بھی بیچارے عمل تو کر رہے ہیں، عمل بھلے ان کا قرآن پاک کے مطابق ہے لیکن انہوں نے تو قرآن پاک کو نہیں سمجھا، انہوں نے تو غور و فکر نہیں کیا۔ تو یہ ان کے لیے اللہ کن کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو خوشخبری دے دو؟ میرے بندے وہ ہیں جو قرآن پاک کو غور سے سنتے ہیں، یستمعون القول، قرآن پاک، فیتبعون احسنہ، پھر وہ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ احسنہ میں ایک تفسیر یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ تفسیر اس صورت میں ہے کہ جب احسنہ کو ہم ماضی کا صیغہ بنا لیں، ہو ضمیر مفعول بھی بن جائے گی، اور ہو ضمیر کا مرجع قرآن پاک بھی، ہو ضمیر کا مرجع قرآن پاک میں موجود احکام بھی، احسن احکامہ یا احسنہ القرآن یا احسن القرآن، اس نے قرآن کو اچھا سمجھا، یعنی اس میں غور و فکر کیا، تدبر کیا، اور اس کی معنی کو، مطالب کو اچھی طرح سمجھ کے اس نے اس کو قبول کیا، تو کیا بات ہے، یہ تو نور علی نور ہو گیا، علی وجہ البصیرت اس نے اللہ کے قرآن کو سمجھ لیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ الذین یستمعون القول، وہ جو باتیں غور سے سنتے ہیں، وہ باتیں اللہ کی ہوں، نبی کی ہوں یا عام انسانوں کی ہوں، سب کی باتوں کو وہ سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر وہ اتباع کرتے ہیں اس کی جو سب سے اچھی بات ہو۔ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ سب سے اچھی بات اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت خود ہی اپنی بات کو احسن الحدیث کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ احسن الکلام کلام اللہ، بخاری نسائی شریف میں ہے، احسن الکلام کلام اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے۔
تو پھر اس صورت میں القول کو ہم عام لیں گے. القول کا معنی عام ہوگا, وہ خاص قرآن پاک نہیں ہے, بلکہ قرآن بھی, حدیث بھی, سارے لوگوں کی باتیں بھی, وہ سنتا سب کی باتیں غور سے ہے, لیکن اتباع اسی کی کرتا ہے جو سب سے اچھی بات ہے, اور سب سے اچھی بات اللہ کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تیسری تفسیری آیت کی, الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, الذین یستمعون, وہ غور سے سنتے ہیں قرآن کو, فیتبعون احسنہ, پھر احسنہ سے مراد قرآن پاک میں جو عزائم ہیں وہ مراد ہوں گے. لیں گے اسم تفضیل ہی کا سیگا, پہلی جو تفسیر کی اس میں اسم تفضیل کا سیگا نہیں بنایا, اس میں ماضی کا سیگا بنایا. اب ہے اسم تفضیل ہی کا سیگا. پھر قرآن پاک میں احکام کچھ رخصت والے ہیں, کچھ عزیمت والے ہیں, کہیں انتقام لینے کی بات ہے اور کہیں معاف کرنے کی بات ہے. لازمی بات ہے جن کاموں میں عزیمت ہے وہ افضل ہیں چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے, اور جہاں معاف کرنے کی بات ہے تو معاف کرنا افضل ہے, اللہ کو پسند, اللہ کے رسول کو پسند. اللہم انکا عفو تحب العفو, اے اللہ تو معاف, سراپا معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. تو یہ جو معافی والی باتیں ہیں اور عزیمت والے اوامر ہیں اللہ رب العزت کے, یہ دیگر احکام کی بنسبت احسن ہے, زیادہ خوبصورت ہے. اس لیے فرمایا کہ فیتبعون احسنہ, وہ قرآن پاک کو غور سے سنتے ہیں, پھر اس میں جو بہترین زیادہ خوبصورت باتیں ہیں یعنی معاف کرنے والی اور عظیمت والے اعمال, ان کو وہ لیتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں. جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب علی وجہ البصیرت قرآن کو سمجھا, قرآن پاک میں عظیمت اور معافی والے احکام پر عمل کیا, جب انہوں نے غور و فکر کیا, تدبر کیا, اپنی عقل کو لڑایا, اور پھر انہوں نے صحیح بات کو, اچھی بات پر عمل کیا, لوگوں کی باتیں سنتے رہے, لوگوں کی باتوں میں سے جو اچھی بات تھی قرآن و سنت کے مطابق تھی اس کو انہوں نے لے لیا, تو اولئک الذین ہداہم اللہ, وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی. جن کو اللہ نے اتنی عقل اور بصیرت دی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا ذاتی کمال ہے, یہ ہدایت بھی تو اللہ ہی کی ہے. قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی توفیق مل گئی, سمجھداری مل گئی, تو یہ بھی تو اللہ ہی کی توفیق ہے. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب, وہی لوگ عقل مند ہیں جو علی وجہ البصیرت قرآن کو سمجھتے ہیں, وہی عقل مند ہیں جو قرآن پاک میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں, وہی عقل مند ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب, اس سے مراد ابو لہب ہے. کیا وہ شخص جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا, افانت تنقذ من فی النار, کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو جہنم میں ہے, جو دوزخ میں ہے, کیا آپ اسے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ استفہام للانکار ہے. مولانا کہتے اللہ دا پکڑا چھڑاوے محمد, محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ماشاءاللہ بریلوی حضرات کہتے ہیں, اور اللہ استفہام کر رہا ہے, سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے, افانت تنقذ من فی النار, کیا جو جہنم میں آپ اسے چھڑا سکتے ہیں؟ تو یہ استفہام للانکار لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ یہ انکار ہے اس میں کہ آپ نہیں چھڑا سکتے, جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا. پھر کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا شفاعت قہری کی نفی کی, کسی کا قہر, کسی کا غلبہ اللہ پر نہیں چلے گا, زور نہیں چلے گا اللہ کے سامنے, تو سارے کانپیں گے, کہیں گے نفسی 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 نفسی. افانت تنقذ من فی النار لیکن الذین اتقوا ربهم, لیکن وہ لوگ جو متقی ہوئے, جو اپنے رب سے ڈرے, لیکن الذین اتقوا عذاب ربهم, جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرے, لہم غرف من فوقها, جہنمیوں کے اوپر بھی دھواں, نیچے بھی دھواں. لہم غرف, تو ایمان والوں کے لیے کیا ہے, متقی لوگوں کے لیے لہم غرف, ان کے لیے بالا خانے, من فوقها غرف مبنیت, اور ان کے نیچے اور ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں, ایک منزل نہیں, ایک منزل کے اوپر اور منزل بنی ہوئی ہے. تجری من تحتی الانہار, اور ان بالا خانوں کے نیچے نہریں جاری ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا جنتیوں کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہ جو کوئٹہ والے مفسرین کرام ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جنتیوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اللہ کہتے ہیں تجری من تحتی الانہار, بالا خانوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. وعد اللہ, اللہ کا وعدہ, لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. الم ترى, کیا آپ نے نہیں دیکھا, ان اللہ انزل من السماء ماء, اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا, فسلکہ ینابیع, ینابیع مولانا ینبوعن کی جمع ہے, اور ینبوع کہتے ہیں چشموں کو, ینبوع کہتے ہیں دریاؤں کو, ینبوع کہتے ہیں سوتوں کو, سوتے یہ نسیں. تو اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی اتارا, فسلکہ ینابیع فی الارض, تو زمین کے سوتوں میں, نسیں کہہ لیں, رگے کہہ لیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلا دیا, چشموں کی صورت میں چلا دیا, دریاؤں میں چلا دیا. ثم یخرج به زرعا,
زرعا مختلفا الوانہ، پھر اللہ نے اس کے ذریعے سے کھیتی نکالی جس کے رنگ مختلف ہیں، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی خشک ہوگی، فتراہ مصفرا، تو دیکھے گا اس کو زرد یعنی پک گئی تیار ہوگی، ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ نے اس کو چورا چورا کر دیا، ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں یقیناً نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، عقل مند نصیحت حاصل کریں گے کہ اسی طرح انسان بھی ایک دن اختتام تک پہنچے گا، اپنے اختتام کو انسان بھی پہنچ جائے گا اسی طرح جی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو دل میں وسعت آتی ہے، پھر اس سے احکام کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور یہی شرح صدر ہے اسلام کے لیے، جس کا سینہ کھول دے اللہ تعالیٰ تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے دین کے احکام سمجھنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ شرح صدر کی علامت کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہو چکا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دار الغرور سے دار الآخرت کی طرف وہ متوجہ ہو جائے، دنیا کے دھوکے داری سے نکل کر آخرت کی تیاری میں لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے شرح صدر دے دیا، سینہ اسلام کے لیے اس کا کھول دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اس سے مراد سیدنا علی ہیں، سیدنا حمزہ ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو اسلام کے لیے کھولا۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے شاہراہ نور پر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، انتخاب کے لیے دو شخصوں کا نام رکھا، عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، تو نگاہ الہی عمر بن خطاب پہ پڑی ہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کے لیے ان کے سینے کو کھولا۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ، یہ ابو لہب اور اس کی ذریت ہے ساری۔ فویل للقاسیہ، ہلاکت ہے سخت دل والوں کے لیے، للقاسیہ قلوبہم، جن کے دل سخت ہو گئے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ تقابل ہے، پہلے ایک تقابل گزر گیا، یہ دوسرا تقابل ہے مسلمان کا اور کافر کا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، آگے پھر اس کی تشبیہ ذکر نہیں کی، تقابل ذکر نہیں کیا اللہ نے، ایک طرف کو ذکر کر دیا، پھر تقابل اس کا محذوف ہے، کمن ہوا قاصل قلبی ان ذکر اللہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے ہوا قاصل قلبی ان ذکر اللہ، جس کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکا ہے؟ کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ رب ایسے جیسے یہ دنیا کے اندر برابر نہیں، عقبہ اور آخرت انجام کے اعتبار سے بھی برابر نہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم سے مراد ابو لہب اور اس کی اولاد ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے، اولئک فی ضلال مبین، اور وہ واضح گمراہی کے اندر ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے نازل کیا احسن الحدیث، حدیث وہ معنی گفتگو ہے، بات کے ہے، حدیث وہ معنی حادث کے نہیں ہے، حدیث کا معنی ختم ہو جانے والا، احسن الحدیث سے مراد صرف بات ہے، گفتگو ہے، کلام ہے، احسن الکلام۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے سب سے پیاری خوبصورت نازل کی بات وہ کلام اللہ ہے۔ کتاباً احسن الحدیث مبدل منہ، کتاباً اسے بدل، متشابہاً وہ احسن الحدیث متشابہ بھی ہے ایک دوسرے سے، کس میں؟ معنی میں، فصاحت و بلاغت میں، صحت میں، قرآن پاک کی ساری آیات صحت میں برابر، فصاحت و بلاغت میں برابر، فضیلت اور مقام کے اندر برابر، تو یہ ایک دوسرے کے متشابہ ہیں۔ مثانیہ دہرائی جاتی ہیں، قصے دہرائے جاتے ہیں، سیدنا موسیٰ کا قصہ ہم نے کتنی بار پڑھا، سیدنا آدم کا قصہ کتنی بار قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، دیگر انبیاء کے واقعات بھی تو دہرائے جاتے ہیں۔ اللہ کی توحید کتنی بار دہرائی گئی، اللہ کے رسول کی رسالت، قرآن پاک کی ثقاہت، پڑھتے ہی آ رہے ہیں، انداز بدلے جا رہے ہیں مختلف طریقے سے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالیں، ان کے بدن اس سے کانپ اٹھتے ہیں، تقشعر منہ، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر ان کے بدن نرم پڑ جاتے ہیں، وقلوبہم، ان کے بدن اور دل نرم پڑ جاتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سن کر، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ سیدنا عبداللہ بن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں، انہوں نے اپنی دادی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیف کان یصنع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأوا القرآن، جب اللہ کے رسول کے صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی کیفیت وہی ہوتی تھی جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، یہ کیفیت ہوتی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، جسم کانپتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک سنتے ہیں اور ان پر غشی کھا کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت اسما بنت ابی بکر نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اشارہ یہ کیا کہ ان کے اندر کوئی شیطان گھسا ہوا ہوگا، وگرنہ صحابہ سے بڑھ کر تو کسی کے دل میں خشیت اور خوف نہیں ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے تفسیر قرطبی کے اندر کہ ان کے سامنے بھی کچھ اس طرح کا ذکر کیا گیا کہ فلاں فلاں لوگ ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے اندر کوئی شیطان گھس گیا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے مولانا کہ کیا اللہ کی ہیبت سے کوئی بے ہوش نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تجلی الہی سے، جیسے ہم ملائکہ کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان پر ایک طرح کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے جب اللہ کے احکام کو سنتے ہیں، پھر تھوڑی بہت دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو پھر وہ ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا کہا ہمارے رب نے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے حق کہا۔ جب ایسی کیفیت بن سکتی ہے تو پھر سیدنا اسما بنت ابی بکر نے کیوں اعوذ باللہ پڑھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ شاید کچھ نوٹنکی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حضرات نے ایسا فرمایا۔ پھر حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی پہچان یوں کر لیں کہ ان کو بٹھائیں کسی دیوار پر، چھت کے کنارے پہ بٹھائیں جو بہت زیادہ بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ان کو قرآن سنائیں، پھر دیکھیں بے ہوش ہوتے نہیں ہوتے، پھر تو نیچے گرنے کا ڈر ہوگا نا۔ اگر پھر بھی وہ بے ہوش ہو کر گرتے ہیں نیچے کہ ان پہ کوئی غشی پڑتی ہے تو پھر تو وہ سچے ہیں، اور اگر وہاں بیٹھ کے انہیں اپنی زندگی کی طرف زیادہ توجہ اور اپنی موت سے ڈر لگ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عشق و محبت میں اس درجے کو نہیں پہنچے، وہ صرف ناٹک کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ اس درجے کا خشیت اور خوف ان کے دل میں نہیں ہے۔ جیسے آج کل وہ ہمارے کرنٹ والی سرکار ہے نا جی، دل جاری کرتے ہیں، پھر وہ جناب الٹی سیدھی چھلانگیں لگاتے ہیں، ماشاءاللہ کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتے ہیں، بنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں مسجد میں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی به من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچا لے۔ چہرہ مولانا چونکہ سب سے پہلے چہرہ بول کر ایک تو پوری ذات مراد لی ہے، پھر پوری ذات کی بجائے صرف چہرے کا ذکر اس لیے کہ جب کوئی چیز نقصان دینے والی ہماری طرف آتی ہے تو غیر شعوری طور پر فوراً چہرہ ہم پیچھے کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، تو باقی بدن بھلے اپنی جگہ پہ رہے بھی صحیح تو چہرہ فوری ہٹایا جاتا ہے، اور اس میں بندے کو کچھ سوچنا نہیں پڑتا، یہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے ایسے، تو اس لیے چہرے کا ذکر کیا۔ افمن یتقی بوجہہ، کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کو بچائے سوء العذاب، برے عذاب سے قیامت کے دن، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، یہ تیسری مرتبہ تقابل ہو رہا ہے، کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کو قیامت کے دن عذاب سے بچا لے اور وہ شخص جو خود جا کے جہنم میں گر پڑے اپنے اعمال بد کی وجہ سے، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو بدلہ ان اعمال کا جو تم کرتے رہے ہو۔ کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان کے پاس عذاب آیا وہاں سے جہاں سے انہیں خیال بھی نہیں تھا۔ بنائی تھی نہریں آبپاشی کے لیے، اور اسی پانی پر معیشت کا انحصار تھا، اللہ نے اسی پانی کے اندر ہی فرعون کو غرق کر دیا، اسے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس نے تو کہا تھا میرا آبپاشی کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ قارون نے کہا تھا کہ یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات تو میری زندگی اور میری طاقت ہے اصل، اسی سارے جواہرات کی سادی زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت، سو اللہ نے انہیں دنیا ہی میں، دنیا والی زندگی میں رسوائی چکھا دی۔
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یقیناً آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی، عمدہ مضامین بیان کیے، ہر انسان کی فہم، فراست، سمجھنے کے معیار کو سمجھنے کے، اس کی سمجھ اور فہم کے اعتبار سے ہم نے مختلف مثالیں بیان کی۔ کسی کو تو کوئی مثال سمجھ میں آئے گی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مثال کے ذریعے سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں مثالیں بیان کی ابھی مثال آگے بھی آ رہی ہے۔ قرآن عربی، پھر قرآن عربی میں ہے، اہل عرب میں چونکہ ایک طرح کا اپنا قومی تعصب بھی تھا، اللہ رب العزت نے اس کی بھی رعایت فرمائی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ عجم میں قرآن، اجمی زبان میں قرآن ہو اور یہ تسلیم ہی نہ کریں، تو ان پر حجت تمام نہیں ہوگی۔ تو حجت تمام کر دی، اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن نازل کیا، اب تو کوئی یار نہیں ہے، تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہماری مادری زبان کے اندر آیا، قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت کے بعد جنت میں پڑھا جائے گا۔ زبان کس کی ہے؟ ہماری ہے، تو اپنی زبان کے اندر نازل ہوا، تمہیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ غیر ذی عوج، کوئی کجی نہیں ہے اس میں، نہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، نہ احکام میں تناقض اور ٹکراؤ کے اعتبار سے۔ 23 سال میں نازل ہونے والا قرآن، لیکن ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی۔ انسانی کلام تو آپس میں تناقض ہوتا ہے، ایک دن کے بعد دوسرے دن بات کرے تو پہلی باتوں سے ٹکراری ہوتی ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا وہ حافظہ نہیں، انسان کو پتہ نہیں میں نے کل کیا کہا تھا۔ 23 سال کے دور میں، 23 سالہ طویل عرصے میں نازل ہونے والے قرآن کے اندر کوئی کجی نہیں، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں۔ لعلہم یتقون، تاکہ تم لوگ ڈرو، اللہ کا کلام، اس کی ہیبت اور جلال کو ذہن میں رکھو۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ رب العزت مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایسے شخص کی جس میں شرکا ہیں، ایک غلام ہے، مالک 2 ہیں، 3 ہیں، متشاکسون، اور آپس میں وہ زد بزد ہیں، ورجلا، اور ایک شخص وہ ہے، یعنی وہ دونوں جو اڑیل ہیں مالک بھی، ورجلا، ایک شخص ایسا ہے، سلم رجل، وہ سالم ہے ایک ہی شخص کے لیے، پورا کا پورا غلام ایک ہی شخص کا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا مثال کے طور پر یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لازمی بات ہے ایک غلام ہو اور حصے دار اس میں 2 ہوں یا 3 ہوں، اور تینوں بزد ہوں، تینوں ضدی مزاج کے ہوں، تو ایک اس کو کام کہے گا، دوسرا چاہے گا نہیں اس وقت میں میرا کام کرے، تیسرا چاہے گا نہیں اس وقت میں میرا کام کرے، غلام بھی پریشان، وہ بھی پریشان۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا مالک اچھا بھی ہے، غلام بھی ایک ہی ہے اس کا، اور غلام کے اندر وہ مالک ایک ہی ہے، حصے دار کوئی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے غلام کو بھی راحت، مالک کو بھی راحت۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی کائنات میں اللہ رب العزت ساری کائنات کا مالک ہے، تو ایک ہی اللہ مالک ہے۔ اگر الہ ایک نہ ہوتا، 2 ہوتے، 3 ہوتے، تو لازمی بات ہے جیسے غلام کو تکلیف ہوتی اور سلامت نہ رہتا، اسی طرح ساری کائنات بھی سلامت نہ رہتی، ترتیب کے ساتھ نظام نہ چل سکتا۔ الحمدللہ، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر جانتے نہیں، جاہل ہیں، علم ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ علم ہوتا تو علم تو ساری خیر کا منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، علم کے ذریعے سے تو خیر پھوٹتی ہے، علم تو اعمال صالحہ کی بنیاد ہے، علم تو ایمان کی بنیاد اور اساس ہے، علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، جہالت ساری برائیوں کی بنیاد بن گئی۔ انک میت، اے میرے محبوب آپ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر میتن مشدد ہو تو اس کا معنی مستقبل والا ہوتا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں فوت ہونے والے ہیں، چونکہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ تو زندہ تھے نا، تبھی تو آیت نازل ہوئی، مردہ ہوتے تو پھر تو آیت نازل نہ ہوتی۔ تو انکا میتن کا معنی آپ مرنے والے ہیں، اور اگر یہ تخفیف کے ساتھ ہو میتن، تو میتن کہتے ہیں اس کو جو فی الحال مردہ ہو۔ انکا میتن، آپ فوت ہونے والے ہیں، وانہم میتون، اور بے شک وہ بھی سارے مرنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں یا مخالف ہیں، ساری دنیا سے جانے والے ہیں، مرنے والے ہیں، جب مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن جھگڑا کرو گے، مدعی اور مدعا علیہ بنو گے، لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، یہاں تک کہ جسم اور روح کا بھی آپس میں اختلاف ہوگا۔ جسم کہے گا میرا کیا قصور، حکومت اور روح کی تھی، روح کہے گی میرا کیا قصور، کہ اعمال تو سارے جسم نے کیے ہیں، تو روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑا کریں گے، اور انسان بھی آپس میں اختلاف کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا انک میتن، تو وفات آپ پر طاری ہوئی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو ہر ایک نے فانی ہونا ہے، جانا ہی جانا ہے اس جہان سے،
جانے کے بعد پھر زندہ ہونے کے بارے میں بھی اختلاف نہیں ہے، بس جسمانی زندگی کے بارے میں محققین کا کچھ اختلاف ہے، جس اختلاف کو زیادہ تشدد نہیں دینا چاہیے، اس میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے سورہ بقرہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیلی بات ہوگی اگر اللہ نے زندگی دی تو۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کے متعلق کوئی سوال ہو دوستو، بھائیو، بزرگو تو آپ کر سکتے ہیں۔ استاد جی یہ جسمانی زندگی کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ مطلب ہاں، جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم عنصری تھا دنیا میں، اسی جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے، اور اسی جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ پھر اس زندگی کی تفصیل ہم نہیں کرتے، وہ کیا ہے، کیسی زندگی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس یہ کہ روح کا تعلق اسی جسم کے ساتھ ہے۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اعلیٰ علیین میں ہے اور ان کو جسم مثالی ملا ہوا ہے، یہ جو قبر میں دفن جسم ہے یہ زندہ نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف ہے محققین کا۔ جمہور حضرات اسی کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قبروں میں زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ باقی آیت مبارکہ سے کوئی ممات پہ کوئی دلیل نہیں بنتی۔ جی اور کوئی بات جی اس کے علاوہ؟ استاد جی ایک سوال ہے، جی یہ عذاب قبر جب دی جاتی ہے تو یہ بندے کو، یہ جسم کو دی جاتی قبر میں یا پھر روح کو دی جاتی ہے جو سجین علین میں ہے؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ عذاب قبر تو بہت ساری احادیث سے ثابت ہے۔ ذات طالبین میں اپنی یہ حدیث پڑھی تھی مشکات کے حوالے سے۔ اسی قبر کو اللہ کے رسول نے گڑھا قرار دیا۔ وہ حدیث معروف ہے جس میں اللہ کے رسول دو قبروں سے گزرے اور فرمایا کہ وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ایک وہ تھا جو غیبت کرتا تھا، نمیمہ، چغل خوری، اور دوسرا وہ تھا جو پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو وہ پھر اس کے بعد چھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گاڑی تھی وہ اعلیٰ علیین میں جا کے نہیں گاڑی تھی، نہ سجین میں، وہ اسی قبروں پہ گاڑی تھی۔ تو عذاب قبر اسی قبر میں ہوتا ہے۔ جی صحیح۔ یہ